السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، بہت دن ہوئے کہ ایک سال بارش بالکل نہیں ہوئی اور کھیتوں میں ایک دانہ بھی پیدا نہ ہوا۔ زمیندار کو تو فکر نہ تھی، لیکن غریب کسان کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ رمضان کو ہی دیکھو، بیچارے کے 4-5 بچے تھے، ایک بیوی اور ایک بوڑھی اماں۔ ساہوکار سے سود پر روپیہ قرض لے کر اس نے 2 بیل خریدے تھے اور سوچا تھا کہ فصل کے کٹنے کے بعد وہ ساہوکار کا روپیہ بھی ادا کر دے گا اور بیل بھی اس کے اپنے ہو جائیں گے، لیکن بارش نہ ہونے سے اس کی تمام امیدیں خاک میں مل کر رہ گئیں۔ رمضان نے حالات سے مجبور ہو کر دونوں بیل سستے داموں فروخت کر دیے اور جو رقم حاصل ہوئی اس سے لگان ادا کر دیا، لیکن ساہوکار کا قرض ادا کرنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، اس لیے وہ دن رات پریشان رہنے لگا۔ آخر اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ شہر میں ایک معمولی آدمی بھی صبح سے شام تک 2-2.5 روپے کما لیتا ہے، اس لیے وہاں جا کر محنت مزدوری کرو اور جب بہت سارا روپیہ جمع ہو جائے تو ساہوکار کا قرض بھی ادا کر دینا اور اگلی فصل کے لیے بیل بھی خرید لینا۔ بیوی کی یہ تدبیر رمضان کو بہت پسند آئی اور وہ دوسرے ہی روز صبح سویرے شہر روانہ ہو گیا۔ شہر گاؤں سے بہت دور تھا، اس لیے رمضان لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا چلا جا رہا تھا، لیکن اس نے یہ نہ سوچا کہ تیز تیز قدم سے چلنے میں آدمی جلد ہی تھک جاتا ہے۔ وہ چلتا رہا اور جب سورج سر پر آیا تو اسے تھکان محسوس ہونے لگی اور آگے بڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ آخر وہ آرام کرنے کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ شہر جا کر روپیہ کمانے کی اتنی خوشی تھی کہ اسے روٹی ساتھ لینے کا خیال نہ رہا۔ اب اسے بھوک شدت سے محسوس ہو رہی تھی، لیکن بھوکے رہنے کا سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ 1-8 گھنٹے تک لیٹے رہنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور راستہ طے کرنے کے ارادے سے اللہ کا نام لے کر کھڑا ہوا۔ رمضان جیسے ہی کھڑا ہوا، اسے درخت کے سائے کے پاس ایک نورانی صورت کا فقیر کھڑا ہوا نظر آیا۔ فقیر بولا، میرا خیال ہے کہ تو بہت غریب آدمی ہے۔ رمضان نے جواب دیا، ہاں بابا، میں بہت ہی غریب آدمی ہوں۔ فقیر بولا، دنیا میں تمام انسان یکساں نہیں ہیں، کوئی غریب ہے تو کوئی امیر، یہ خدا کی قدرت ہے۔ رمضان بولا، بابا میرے لیے دعا کرنا، میں محنت مزدوری کے ارادے سے شہر جا رہا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں خدا کے حوالے کر کے چلا ہوں۔ فقیر بولا، کیا تجھے گاؤں میں کھانے کو نہیں ملتا؟ بابا کیا عرض کروں، ساہوکار سے روپیہ قرض لے کر 2 بیل خریدے تھے، لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیت سوکھ گئے، بیل بیچ کر لگان ادا کیا، اب ساہوکار کا قرضہ بھی ادا کرنا ہے اور بال بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ فقیر کو رمضان پر بہت ترس آیا اور اس نے جھولی میں ہاتھ ڈال کر ایک بین نکالی اور رمضان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس بین کو بجا کر مانگ لینا، یہ تیری تمام مصیبتوں کو دور کر دے گی۔ رمضان کو فقیر کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، بابا کیوں مذاق کرتے ہو؟ بھلا یہ بین میرے کس کام آئے گی؟ کسی سپیرے کو یہ بین دیتے تو وہ خوش ہو جاتا۔ فقیر بولا، اچھا تو دیکھ، اور اس نے بین بجا کر آہستہ سے کہا، اس غریب کسان کے لیے نہایت لذیذ کھانا چاہیے۔ اتنا کہتے ہی رمضان کو سامنے گھاس پر ایک دسترخوان رکھا نظر آنے لگا۔ فقیر بولا، جا اور پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ دسترخوان پر ایسے لذیذ اور نفیس کھانے دکھائی دیے کہ رمضان نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ اس نے بڑی بے صبری سے کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کر کے فقیر سے لپٹ گیا۔ فقیر نے بین بجا کر کہا، اس طرح بین بجانا اور اپنی ضرورت کی چیز مانگ لینا۔ رمضان نے بین ہاتھ میں لے لی اور خوشی سے ناچنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو فقیر غائب ہو چکا تھا۔ اس نے آزمانے کے لیے بین بجا کر کہا، مجھے سواری کے لیے ایک سفید گھوڑا چاہیے۔ اسی وقت تھوڑی دور پر ایک سفید گھوڑا گھاس کھاتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ رمضان خوشی سے اچھلتا ہوا گھوڑے کے پاس گیا اور کمر تھپک کر اس پر سوار ہو گیا۔ رمضان نے راستے میں بین کو اچھی طرح دیکھا، وہ معمولی بین نہیں تھی بلکہ وہ سونے کی بین تھی، خالص سونے کی۔ اس نے اپنی میلی کچیلی چادر میں بین کو لپیٹ لیا اور گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا گاؤں کی جانب چل دیا۔ ساہوکار کسی کام سے گھر سے نکلا تھا، 2-4 قدم چل کر سامنے سے رمضان آتا دکھائی دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ کنگلا بھکاری شاہوں جیسا گھوڑا کہاں سے لے آیا؟
شاید اس نے کہیں ڈاکہ مارا ہے۔ رمضان جب قریب آیا تو ساہوکار نے ہنس کر کہا، میاں رمضان، گھوڑا تو خرید لیا، لیکن میرے پیسے ادا کرنے کا بھی انتظام کیا کہ نہیں؟ رمضان بولا، تمہارا روپیہ اور سود کل کتنا ہوتا ہے؟ ساہوکار نے حساب لگا کر بتایا، 450 روپے کی رقم بنتی ہے۔ رمضان ہنس کر بولا، اچھا کل آ کر لے جانا، اور وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا چل دیا۔ ساہوکار اس کی بات سن کر اور بھی حیران ہوا، چونکہ رمضان اپنی غربت اور مفلسی کے لیے گاؤں بھر میں مشہور تھا۔ وہ اتنا غریب تھا کہ اسے سواری کے لیے کبھی گدھا بھی نصیب نہ ہوا تھا، اور آج قیمتی اور اچھی نسل کا گھوڑا دیکھ کر ساہوکار کے دماغ میں طرح طرح کے خیال آنے لگے، اور وہ کچھ سوچتا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ دوسرے روز ساہوکار رمضان کے کچے اور ٹوٹے پھوٹے مکان پر گیا تو رمضان نے اس کی خوب خاطر تواضع کی اور اس کی پوری رقم ادا کر دی۔ ساہوکار بولا، بھائی رمضان، کل حساب لگانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میرے 100 روپے اور نکلتے ہیں۔ رمضان نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں ساہوکار جی، کل آ کر وہ بھی لے جانا۔ ساہوکار خاموشی سے چلا گیا اور دل میں کہنے لگا، رمضان کو ضرور کہیں سے خزانہ ہاتھ لگا ہے، ورنہ اتنی آسانی سے 100 روپے دینے کا یہ وعدہ نہیں کرتا۔ ساہوکار نے گھر میں روپیے رکھے اور اس خیال سے کہ رمضان کی امیری کا بھید نکالنا چاہیے، وہ جا کر رمضان کے مکان کے آس پاس پھرنے لگا، کبھی جھانک کر اندر کی طرف بھی دیکھ لیتا۔ دن گزر گیا لیکن کوئی خاص بات معلوم نہ ہوئی۔ ساہوکار نے سوچا کہ شاید رات کے وقت رمضان اپنی بیوی سے کوئی بات کہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے وہ رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ساہوکار کا خیال درست نکلا۔ جب رات کے 11 بجے تو رمضان نے دیا جلا کر کمبل میں سے بین نکالی اور اطمینان سے بیٹھ کر اسے بجایا، اور پھر بولا، مجھے 200 روپے کی ضرورت ہے۔ اسی وقت 200 روپے کمبل پر دکھائی دینے لگے۔ رمضان نے اپنی بیوی سے کہا، لو یہ 100 روپے تو ساہوکار کے لیے رکھ دینا، اور باقی 100 روپے گھر کے خرچ کے لیے ہیں۔ ساہوکار اس جادو کو دیکھ کر اپنے گھر چلا گیا اور تمام رات سوچتا رہا کہ کسی تدبیر سے یہ جادو سیکھنا چاہیے۔ دوسرے روز ساہوکار نے جا کر رمضان سے 100 روپے طلب کیے۔ رمضان کے پاس کیا دیر تھی، اس نے بیوی سے لے کر فوراً روپے ادا کر دیے۔ ساہوکار نے روپے لینے کے بعد کہا، رمضان، مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اور آج میں گاؤں کے تمام لوگوں سے یہ بات کہہ دوں گا کہ رمضان جادوگر ہے، اس کے پاس جادو کی بین ہے، پھر گاؤں والے تجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ رمضان اس کی بات سن کر چونک پڑا اور بولا، ساہوکار جی، ایسا مت کرنا، میں اس گاؤں کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ساہوکار بولا، اگر اس گاؤں میں رہنا چاہتے ہو تو بین میرے حوالے کر دے۔ رمضان نے بات بناتے ہوئے کہا، لیکن وہ بین تمہارے لیے بیکار ثابت ہوگی، اس بین سے صرف میں ہی کام لے سکتا ہوں۔ ساہوکار سوچ کر بولا، اگر بین سے میں کام نہیں لے سکتا تو تجھے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تو جو چیز اپنے لیے حاصل کرے گا وہی چیز اپنے حصے سے دگنی میرے لیے مانگے گا۔ رمضان نے ساہوکار کی یہ شرط منظور کر لی اور ساہوکار خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ اس دن سے رمضان نے یہ اصول بنا لیا کہ اگر 100 روپے اپنے لیے مانگتا تو 200 روپے ساہوکار کے لیے، اگر ایک بھینس اپنے لیے حاصل کرتا تو 2 بھینس ساہوکار کے لیے۔ اس طرح تھوڑے ہی عرصے میں ساہوکار بہت مالدار بن گیا اور اس نے گاؤں کی بہت سی زمینیں اور مکان خرید لیے۔ آخر ایک روز رمضان کو بہت غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ ساہوکار کو اس کی شرط لگانے کا مزہ بھی چکھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے سونے کی بین بجا کر کہا، میری ایک آنکھ پھوٹ جائے اور ساہوکار کی دونوں۔ رمضان اسی وقت اپنی ایک آنکھ سے محروم ہو گیا اور ساہوکار دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ ساہوکار اچانک آنکھیں جانے سے بے حد پریشان ہوا اور اس نے گاؤں کے بڑے بڑے حکیموں اور ویدوں کو بلا کر آنکھیں دکھائیں، لیکن سب نے کہا، گئی ہوئی آنکھوں میں سوائے خدا کے کوئی دوسرا روشنی پیدا نہیں کر سکتا۔ ساہوکار نے مجبور ہو کر رمضان کو بلوایا اور اسے بولا، بھائی، اپنی بین سے کہہ کر میری آنکھوں کی گئی ہوئی روشنی واپس منگا دو۔ رمضان بولا، ساہوکار جی، یہ مشکل کام ہے، تم نے اپنا حصہ میرے حصے سے دگنا رکھا تھا، میں کانا ہو گیا اور تم اندھے ہو گئے، اب اپنی شرط کی سزا بھگتنا تمہارا کام ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ساہوکار بولا، میں اپنی شرط واپس لیتا ہوں۔ رمضان نے ہنس کر کہا، بڑی خوشی سے،
लेकिन अब अंधे रहकर ही दिन पूरे करते रहो। इतना कहकर वो हंसता हुआ चला गया। रमज़ान के जाने के बाद साहूकार बहुत देर तक रोता रहा, लेकिन अब रोने से क्या हासिल हो सकता था। अगर उसे पहले से ये मालूम होता कि रमज़ान उसे अंधा कर देगा तो वो उसका भी बंदोबस्त कर लेता। साहूकार बिस्तर पर लेटकर रमज़ान से बदला लेने की तदबीरें सोचने लगा, ऐसी तदबीर कि रमज़ान भी उम्र भर रोता रहे। गांव से बाहर सपेरों के डेरे लगे हुए थे। ये सपेरे जंगलों से सांप पकड़ पकड़ कर लाते और उन्हें सुधाकर तमाशे के काबिल बना लेते। फिर गांव देहातों और कभी कभी शहरों में जाकर तमाशा दिखाया करते थे। इस तरह उन्हें अपना पेट पालने के लिए बहुत कुछ मिल जाया करता था। सपेरे जिस जंगल में से सांप पकड़ कर लाते थे उसमें सैकड़ों किस्म के सांप थे। जो सांप तमाशे के मतलब के ना होते उन्हें खाने के लिए पकड़ लाते थे। इसी जंगल में सुनहरी सांप भी मौजूद था, लेकिन उसके मुतालिक बहुत कम लोगों को इल्म था। उस सांप के लिए यूं तो बहुत सी बातें मशहूर थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि सुनहरी सांप जब किसी आदमी को देख लेता तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ता। वो आदमी की टांगों से लिपटकर उसे गिरा देता, फिर आहिस्ता आहिस्ता बल खोलकर ऊपर की तरफ बढ़ता और सीने पर मुंह रखकर उसका खून चूस लेता। और आदमी का खून ही उसकी ग़िज़ा है। अगर किसी आदमी ने सांप का गोश्त खा रखा हो तो सुनहरी सांप उसको छोड़ देता है, क्योंकि ऐसे आदमी का खून उसके लिए बदज़ायका होता है। सांप जब खून चूस कर चला जाता है तो मुर्दे का गोश्त और हड्डियां सोने की बन जाती हैं। सुनहरी सांप के मुतालिक ये बातें साहूकार को मालूम थीं, इसलिए इसने एक तजर्बाकार बूढ़े सपेरे को बुलाकर सुनहरी सांप का तमाम हाल सुनाया और कहने लगा, सुनहरी सांप अपनी मर्जी से बाहर निकलता है। वो तुम्हारी बीन की आवाज़ पर बाहर नहीं आ सकता। अगर तुम उसको बाहर बुलाना चाहो तो सोने की बीन बजानी पड़ेगी, खालिस सोने की। सपेरा बोला, हुजूर हम गरीब सोने की बीन कहाँ से लाएं? साहूकार ने रमज़ान के मकान का पता बताते हुए कहा, इस किसान के पास सोने की बीन है। अगर तुम उस बीन को चुरा कर ले जाओ तो माला माल हो सकते हो। साहूकार की इस बात को सुनकर बूढ़े सपेरे की आंखों में सुनहरी सांप, दौलत और ऊंची ऊंची इमारतें और ना जाने क्या क्या घूमने लगा। साहूकार कहने लगा, इस किसान के घर में 2-4 लड़के भी हैं, उनमें से किसी एक लड़के को भी उठा कर ले जाओ। उसकी प्यार और मोहब्बत से परवरिश करो, अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, दूध पिलाओ, ताकि वो मोटा ताज़ा हो जाए। लड़का जितना मोटा होगा उतना ही ज़्यादा सोना बनेगा। साहूकार की बातें सुनकर सपेरा कहने लगा, हुजूर हम लोग आज इस तदबीर पर अमल करेंगे। अगर खुदा ने हमें कामयाबी दे दी तो उम्र भर आपकी खिदमत करते रहेंगे। सपेरा साहूकार को दुआएं देकर रुखसत हुआ और रमज़ान के मकान को अच्छी तरह देखभाल कर अपने डेरे पर पहुंचा। वहां तमाम सपेरे उसके इंतज़ार में बैठे हुए थे। चूँकि इससे पहले कभी साहूकार ने किसी सपेरे को नहीं बुलाया था, ये उनके लिए पहला मौका था। इसके अलावा एक ज़मींदार तो उनका बहुत ही दुश्मन था। वो उनके डेरे उखाड़ने के लिए कई बार कोशिश कर चुका था, इसलिए सपेरों का ख्याल था कि उनके डेरे हटाने के लिए ही बूढ़े को बुलाया होगा। सपेरों ने बूढ़े को देखकर बेचैनी से कहा, बाबा खैर तो है, क्यों बुलाया था साहूकार ने? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा रहम दिल और बहुत ही मेहरबान है साहूकार। तुम सब नाचो गाओ और खुशियाँ मनाओ। हम सब थोड़े ही दिनों में माला माल हो जाएंगे, इतने माला माल कि हम इस गांव को भी खरीद सकेंगे। बूढ़े की इस बात से तमाम सपेरों के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे और सबने मिलकर बूढ़े सपेरे को बाहों पर उठा लिया। फिर बूढ़े ने बैठकर हुक्के से मुंह लगाया और हुक्के के लंबे लंबे कश लेकर उसने साहूकार की बातें सबको सुनाई। सपेरे रात भेस बदल कर निकले और गांव वालों को बेखबरी की नींद सोते देखकर रमज़ान के मकान में कूद गए। रमज़ान और उसके बीवी बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। सपेरों ने साहूकार की बताई हुई कोठड़ी में जाकर काले कंबल में से बीन निकाली। एक सपेरे ने कहा, तू इस बीन को लेकर फौरन चला जा। अगर खुदा ना खास्ता हम पकड़े भी गए तो बीन तो हमारे कब्जे में रहेगी। इसलिए एक सपेरा बीन लेकर फरार हो गया। फिर उन लोगों ने दरवाज़ा खोला। एक सपेरे ने रमज़ान के बड़े बेटे के मुंह पर कपड़ा रखकर जोर से उसे दबाया और 2-4 ने मिलकर उसे उठा लिया। लड़के ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन 2-4 के आगे वो तन्हा क्या कर सकता था। फिर उसकी उम्र भी कुछ ज़्यादा ना थी, 10-11 साल का कमज़ोर लड़का था। मुंह बंद था, चीख भी नहीं सकता था।
سپیروں کی بن آئی اور وہ اسے اٹھا کر لے گئے۔ سپیروں نے صبح ہوتے ہی اپنے ڈیرے وہاں سے اکھاڑ لیے اور وہاں سے کہیں اور چل دیے۔ ادھر صبح ہوتے ہی ماں کی آنکھ کھلی، خالی چارپائی پر نگاہ پڑی تو وہ حیران رہ گئی، چونکہ بندو تو کبھی اتنی سویرے اٹھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے رمضان کو جگا کر کہا، بندو کہاں گیا؟ رمضان نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دکھائی تو نہیں دے رہا، دروازہ کھلا ہوا ہے، کہیں باہر تو نہیں چلا گیا۔ لیکن ماں کے دل کو قرار کس طرح آتا؟ وہ پریشان ہوئے جا رہی تھی اور بولی، تم جا کر باہر تلاش کرو۔ رمضان کو جب سے بین ملی تھی وہ بے حد سست اور کاہل ہو گیا تھا، ورنہ سورج نکلنے سے 1 ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھ جایا کرتا تھا، اور اب تو یہ حال تھا کہ سورج جب تک اوپر نہ آ جائے وہ آنکھ بھی نہیں کھولتا تھا۔ بندو کی ماں نے اسے جھنجھوڑ کر پھر کہا، کبھی تو اٹھ جایا کرو، میرا بندو نہ جانے کہاں چلا گیا۔ رمضان اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا، جائے گا کہاں، باہر ہوگا۔ لیکن ماں نے ضد کی اور رمضان بڑبڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جب تک 2-4 ہاتھ نہیں پڑیں گے یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہوگا، اور وہ بڑبڑاتا ہوا باہر چلا گیا۔ رمضان نے بندو کو کھیتوں میں دیکھا، بڑے میدان میں تلاش کیا، نندو بنیے سے پوچھا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر وہ یہ سوچ کر گھر واپس آ گیا کہ ٹانگیں توڑنے سے کیا فائدہ، بین بجا کر اسے بلا لوں گا۔ رمضان نے کوٹھری میں جا کر کمبل میں ہاتھ ڈالا تو بین ہاتھ میں نہ آئی۔ اس نے گھبرا کر کمبل کو اٹھا کر جھٹکا، کوٹھری میں چاروں طرف دیکھا، لیکن بین کہیں نظر نہ آئی، اور وہ سمجھ گیا کہ دشمن اس کی بین چرا کر لے گیا۔ اس خیال کے آتے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے بیوی سے کہا، اس بدماشی میں ساہوکار کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے، چونکہ بین کا بھید وہی جانتا ہے۔ بیوی بولی، اور میرا بندو؟ رمضان بولا، بندو کے غائب ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں ساہوکار کے پاس جاتا ہوں، شاید اس کی باتوں سے کوئی نتیجہ نکل سکے۔ اور رمضان اسی وقت ساہوکار کے مکان کی جانب چل دیا۔ ساہوکار نے رمضان کو بڑی عزت سے اپنے پاس بٹھایا، نوکر سے کہہ کر لسی منگوائی اور دوستی کے لہجے میں بولا، کہو رمضان، کیسے تکلیف کی؟ رمضان بولا، ساہوکار جی، میری بین چوری ہو گئی ہے اور میرا بڑا لڑکا بندو بھی غائب ہے، مجھے بتاؤ میں اپنے بیٹے کو کہاں تلاش کروں؟ ساہوکار مسکراتے ہوئے کہنے لگا، رمضان، میں تو اندھا ہوں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آس پاس کے گاؤں دیہاتوں میں تلاش کرو، لوگوں سے پوچھو، کوئی نہ کوئی تو اس کا پتہ بتا ہی دے گا۔ رمضان بولا، میری عقل تو کام نہیں کرتی، بین کا راز صرف آپ کو معلوم تھا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اگر آپ نے کسی کو یہ راز بتا دیا ہو تو مجھے اس کا نام بتا دیں، تاکہ میں اس سے کہوں، اگر بین تجھے چاہیے تو اپنے پاس رکھ لے، لیکن میرے لڑکا مجھے واپس دے دے۔ ساہوکار بولا، یہ تو ٹھیک ہے کہ بین کا راز مجھے معلوم ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے کسی سے ذکر کر دیا ہو اور اس کے بہکانے سے وہ بین چرا کر بھاگ گیا ہو، اور اس نے سوچا ہو کہ باپ کی محتاجی کی کیا ضرورت ہے، خود اس بین کی مدد سے ہی دنیا کی چیزیں حاصل کر لوں۔ آج کل کے لڑکوں کو جادو کی چیزوں کا بہت شوق ہوتا ہے، ضرور بین وہی لے کر بھاگا ہے۔ یہ باتیں رمضان کی سمجھ میں آ گئیں اور وہ اپنا سا منہ لے کر واپس چلا گیا اور اپنے بیٹے کی تلاش میں پھرنے لگا۔ اس نے دور اور نزدیک کے تمام گاؤں کے چکر لگائے، لوگوں سے پوچھا، لیکن اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی، اور 10-12 روز کی دوڑ دھوپ کے بعد وہ سونے کی بین اور اپنے بیٹے کو صبر کر کے بیٹھ گیا۔ سپیروں نے گاؤں سے ڈیرے اکھاڑنے کے بعد دور جنگل میں پڑاؤ ڈال دیا اور وہیں رہنے سہنے لگے۔ بندو کئی روز تک بھاگنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سپیروں کی نگرانی کی وجہ سے وہ بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سپیرے بندو کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آتے، اپنا پیٹ کاٹ کر اسے دودھ، مکھن اور انڈے کھلاتے، اور سانپوں کے عجیب عجیب قصے سنا کر اسے حیرت میں ڈال دیتے۔ اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں بندو ان لوگوں سے مانوس ہو گیا اور ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ سپیرے اسے ہر روز ورزش کراتے، طاقت کی چیزیں کھلاتے، سانپ پکڑنے جاتے تو اسے ساتھ لے جاتے۔ بندو نے سپیروں کی محبت اور شفقت دیکھ کر بھاگنے کا خیال دل سے نکال دیا۔ بچوں کو ویسے بھی آزادی، بے فکری، کھیل کود اور عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کا شوق ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں بن مانگے اسے مل رہی تھیں، اس لیے وہ بھی سپیروں کے اشاروں پر چل رہا تھا۔ سپیروں نے آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کر دی تھی
کہ بندو کو بھول کر بھی سانپ کا گوشت نہ کھلایا جائے، ورنہ سنہری سانپ اسے منہ نہیں لگائے گا اور ہماری محنت بیکار جائے گی۔ سپیروں نے احتیاط کے طور پر خود بھی سانپ کا گوشت کھانا کم کر دیا، اور اگر کسی روز پکاتے بھی تو بہت ہی چھپ کر اور ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ جو سالن بچ جاتا وہ اسے پھینک دیتے اور بندو کے لیے کسی دوسری قسم کا کھانا پکاتے اور اسے علیحدہ سے کھلا دیتے۔ سپیروں نے بندو کو کھلا کھلا کر اور اسے کھلی ہوا میں آزاد چھوڑ کر تھوڑے ہی دنوں میں خوب موٹا تازہ کر لیا، اور اب اسے دیکھ کر اتنے خوش ہوتے تھے کہ بندو کو بیٹھا دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ لڑکا کیا ہے، سونے کا انبار ہے، یہ ہمارا خزانہ ہے۔ بندو ان کی باتوں کو سمجھتا، بلکہ وہ ان کی باتیں سن کر خوشی سے پھولا نہ سماتا۔ سپیرے دن رات خدا سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ بندو جلدی سے اور موٹا ہو جائے اور اس کے جسم کی تمام ہڈیاں خوب چوڑی چکلی ہو جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سونا ملے۔ سپیروں کی عورتوں میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ اس عورت کو تمام سپیرے دادی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن جب وہ جوان تھی تو نیلو کہلاتی تھی۔ نیلو کے دن بڑی مصیبتیں جھیلتے ہوئے کٹے تھے۔ بات یہ تھی کہ نیلو کا بیاہ جس آدمی سے ہوا تھا وہ بہت ہی ظالم اور سنگ دل تھا۔ جب اسے کسی بات پر غصہ آتا تو وہ قبیلے کے لوگوں سے لڑتا جھگڑتا، گھر میں آ کر بیوی کو مارتا، پھر سب کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جاتا اور 10-15 دن جنگل میں پڑا رہتا، اور جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تو واپس آ جاتا۔ اس کی ان باتوں سے لوگ بے حد پریشان تھے، لیکن مجبوراً نبھاتے تھے۔ بیاہ کے 2 سال بعد نیلو کی گود میں خوبصورت بیٹا آیا، پھر 2 سال بعد ایک بیٹا اور ہوا، پھر ایک بیٹی ہوئی۔ تینوں بچے ایک دوسرے سے زیادہ حسین تھے۔ ماں ان پر واری جاتی تھی، ہر دم ان کا خیال رکھتی تھی، لیکن باپ کو جب غصہ آتا تو وہ ان ننھے منھے بچوں کو کھانے کے لیے دوڑتا۔ ماں آڑے آتی تو اسے مار مار کر ادموا کر دیتا۔ لوگ بیچ بچاؤ کراتے اور وہ اپنی عادت کے مطابق جنگل میں چلا جاتا اور 10-15 دن گزارنے کے بعد واپس آ جاتا۔ قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ یہ آدمی انسان نہیں حیوان ہے، نامعلوم کس وقت کیا کر بیٹھے، اس لیے نیلو کو اس سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ جب لوگوں نے اس سے مل کر بات چیت کی تو وہ دیوانوں کی طرح چلانے لگا اور گالیاں دے دے کر سب کو بھگا دیتا۔ اس روز اس نے نیلو سے کچھ نہ کہا، بلکہ رات تک ایک کونے میں خاموش پڑا رہا، نہ روٹی کھائی، نہ سانپوں کو دودھ پلایا اور نہ بچوں سے بولا۔ رات کو جب سب سو گئے تو ویشی نے اٹھ کر سوئے ہوئے لوگوں کے ڈیروں میں جا کر ان کے مٹکے توڑ دیے، بالٹیاں اور دیگچیاں اوندھی کر دیں، پھر واپس آ کر اپنے ڈیرے میں چاروں طرف مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ آگ لگتے ہی سارے سپیرے جاگ اٹھے، مدد کے لیے دوڑے، لیکن دیوانے نے انہیں نزدیک نہ آنے دیا۔ پھر وہ پانی لینے کے لیے اپنے مٹکے اور بالٹیاں اٹھانے لگے تو سب کو ٹوٹا ہوا پایا۔ ادھر نیلو پریشان، بچے جاگ اٹھے، ننھے بچے آگ دیکھ کر سہم گئے۔ ماں نے 2 کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، تیسرے نے دامن تھام لیا۔ نیلو ہمت کر کے باہر بھاگی، لیکن دیوانے نے بچوں کو چھین کر بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ بچے جل گئے اور نیلو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کچھ آدمی اسے زبردستی اٹھا کر قبیلے میں لے گئے۔ سپیروں کو یہ حال دیکھ کر اتنا غصہ آیا کہ وہ برداشت نہ کر سکے، اور سب نے مل کر دیوانوں کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے اور اسے بھی آگ کے شعلوں میں پھینک دیا۔ 2-4 سپیرے موٹے موٹے ڈنڈے لے کر کھڑے ہو گئے۔ اگر اس موذی نے نکلنے کی کوشش کی تو ڈنڈے مار مار کر اس کا سر پھاڑ دیں گے، لیکن آگ کے تیز تیز شعلوں نے اسے نکلنے کی مہلت نہ دی اور اپنی لپیٹ میں اس طرح لیا کہ وہ اپنی بچی اور بچوں کی طرح جل کر رہ گیا۔ نیلو کی آنکھوں میں ہر دم اپنے ننھے ننھے بچوں کی بھولی بھالی صورتیں گھومتی رہتی تھیں اور وہ ان کے صدمے میں بہت جلد بوڑھی ہو گئی۔ لیکن قبیلے کے لوگ اس پر بہت مہربان رہتے تھے، اپنے ساتھ کھلاتے، اپنی عورتوں کے ساتھ اس کے لیے بھی کپڑے بنواتے، ہر خوشی میں اسے شریک کرتے اور جس طرح بھی ہوتا اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے۔ نیلو اب بوڑھی ہو چکی تھی اور سب اسے دادی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ قبیلے کی لڑکیوں کو کام کاج سکھلاتی، بیماروں کی تیمارداری کرتی اور خوشی کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے طرح طرح کے کھانے پکاتی۔ دادی کو جب کبھی اپنے ننھے منھے بچوں کی یاد آ جاتی تو وہ رونے لگتی، اپنا دل بہلانے کے لیے قبیلے کے دوسرے بچوں سے پیار کرتی، ان کا منہ ہاتھ دھلاتی، اپنے ساتھ کھلاتی اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ بندو جب سے اس قبیلے میں آیا تھا دادی اداس رہنے لگی تھی۔
چونکہ بندو کو دیکھ کر اس کی بوڑھی آنکھوں میں وہ منظر گھومنے لگتا تھا جب اس کے شوہر نے اس کی گود سے بچوں کو چھین کر آگ میں پھینکا تھا، اور اب وہ اس خیال سے رونے لگتی تھی کہ بندو کو یاد کر کے اس کی ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ بندو جب دادی کی جھونپڑی میں آتا تو وہ گھنٹوں سے باتیں کیا کرتی اور سانپوں کے قصے، جنگلوں کے حالات اور جنگلی لوگوں کی کہانیاں سنا سنا کر اسے خوش کر دیتی تھی۔ بندو کو بھی اس سے لگاؤ ہو گیا تھا اور اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نیلو سچ مچ اس کی دادی ہے۔ سپیرے ان دونوں پر بھی نگاہ رکھتے تھے اور چھپ چھپ کر ان کی باتیں سنا کرتے تھے، لیکن نیلو کی زبان سے کبھی ایسا لفظ نہیں نکلا جس سے وہ شک میں پڑ جاتے، اس لیے کسی نے بندو کو نیلو کے پاس جانے سے نہیں روکا۔ ایک روز بندو نے نیلو سے کہا، دادی یہ سپیرے مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہیں؟ دادی کا دل اس بات کو سن کر سینے میں بیٹھنے لگا اور اس کی سانس کی رفتار مدھم پڑ گئی۔ وہ کیسے کہتی کہ بیٹا تجھے سنہری سانپ سے ڈسوا کر تیرا سونا بنائیں گے، اس لیے یہ تجھ پر مہربان ہیں۔ بندو نے دادی کو چپ دیکھ کر کہا، دادی تم کیا سوچنے لگیں؟ کیا تمہیں بھی معلوم نہیں؟ دادی نے بندو کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، بیٹا تجھے کیا بتاؤں، ہمارے قبیلے کا یہ دستور ہے کہ ہم اپنے کسی آدمی کو اپنا سردار نہیں بنایا کرتے، بلکہ کسی بڑے آدمی کے بیٹے کو اٹھا کر لاتے ہیں اور اسے اچھی طرح پرورش کرنے کے بعد جب وہ لڑکا جوان ہو جاتا ہے تو ہم اسے اپنا سردار بنا لیتے ہیں، پھر وہ ہمارے جھگڑے چکاتا ہے اور ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ بندو دادی کی بات سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور اٹھ کر دادی کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گیا۔ دادی کیا میں بھی سردار بنوں گا؟ ہاں بیٹا تم سردار بنو گے، دادی نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر بندو سوچ میں پڑ گیا اور سامنے آ کر کہنے لگا، دادی قبیلے والے غیر آدمی کو اپنا سردار کیوں بنا لیتے ہیں؟ دادی عقل کی بات سن کر حیران رہ گئی اور بولی، بیٹا سردار کا کام ہے انصاف کرنا، اور انصاف قبیلے کا آدمی نہیں کر سکتا، لیکن باہر کا آدمی غیر ہونے کی وجہ سے سب کے ساتھ ایک جیسا انصاف کر سکتا ہے۔ دادی کی یہ بات بندو کے ذہن میں بیٹھ گئی اور وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے ہمیشہ سپیروں کے ساتھ رہنے، ان کا کہا ماننے کا عہد کر لیا۔ سپیروں نے جب دادی کی زبانی یہ حال سنا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ دادی سنہری سانپ کا بھید بندو کو نہیں بتائے گی۔ بندو کئی سال تک آزاد فضا میں رہنے، ورزش کرنے اور طاقت کی چیزیں کھاتے رہنے سے بہت ہی طاقتور اور مضبوط نوجوان بن گیا۔ جسم سڈول ہو گیا تھا، ہڈیاں چوڑی اور چکلی، اور اسی دن کا سپیروں کو انتظار تھا۔ اب وہ بندو کو جنگل میں لے جانے اور سنہری سانپ سے ڈسوا کر سونا حاصل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ دادی کو جب یہ معلوم ہوا کہ سپیرے 2-4 روز میں بندو کو ہمیشہ کے لیے اس کی نگاہوں سے دور لے جائیں گے تو وہ بہت رنجیدہ ہوئی اور اس کی جدائی کے خیال سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ دادی تو اس کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، بھلا وہ کس دل سے اس کی جدائی برداشت کر سکتی تھی؟ دادی کو یہ راز تو معلوم ہی تھا کہ اگر بندو کو سانپ کا گوشت کھلا دیا جائے تو سنہری سانپ اس کو منہ نہیں لگائے گا، اس لیے دادی نے سب کی نگاہیں بچا کر ایک چھوٹا سا سانپ کاٹ کر پکا لیا اور اتنا لذیذ کھانا تیار کیا کہ اگر بندو کھائے تو کھاتا ہی رہے۔ سپیروں کے ساتھ کھانا کھا کر جب دادی کے پاس آیا تو اس نے کہا، دادی آج تم نے ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ دادی کہنے لگی، بیٹا آج میں نے بہت ہی لذیذ سالن تیار کیا ہے، اس لیے میں وہاں نہیں گئی۔ بندو بولا، مجھے بھی تھوڑا سا سالن دو، میں بھی تو چکھ کر دیکھوں کہ میری دادی نے کتنا اچھا سالن بنایا ہے۔ دادی نے ایک پلیٹ میں تھوڑا سا سالن نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ بندو کا پیٹ بھرا ہوا تھا، لیکن سانپ کا سالن بھی اتنا لذیذ تھا کہ بندو 2 پلیٹ سالن کی روکھی کھا گیا۔ دادی یہ کیا پکایا ہے تم نے؟ بہت ہی مزے کا سالن ہے، میں نے آج تک اتنا اچھا سالن کبھی نہیں کھایا۔ دادی بولی، یہ نہ پوچھو، بہت ہی عجیب چیز ہے، لیکن بیٹا کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے تم کو سالن کھلایا ہے۔ بندو حیران ہو کر بولا، کیوں دادی، بتانے میں کیا بات ہے؟ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، وقت آنے پر تمہیں خود معلوم ہو جائے گا، لیکن میرے چاند وقت آنے سے پہلے کسی کو نہ بتانا۔ بندو کو دادی سے بے حد محبت تھی، اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ پیارے دوستو، سپیروں نے سونے کی بین نکال کر صاف کی اور اسے سامنے رکھ کر 2 روز تک جشن منایا۔
پھر تیسرے روز صبح ہوتے ہی بندو کو ہمراہ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، اسی جنگل کی طرف جہاں سنہری سانپ رہتا تھا اور جس کا پتہ ساہوکار نے دیا تھا، اندھے ساہوکار نے۔ لالچی سپیروں کے جانے کے بعد دادی نے رو رو کر خدا سے دعائیں مانگی کہ یا رب، میرا بندو تیرے حوالے، تو ہی اس کا نگہبان ہے، اس کو زندہ سلامت لوٹانا تیرا ہی کام ہے، میرے مولا مجھ گناہگار کی سن لے۔ 3 روز کا سفر طے کرنے کے بعد سپیرے اس مقام پر پہنچ گئے۔ حالانکہ وہ اس سفر میں تھک گئے تھے اور تھکان کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن سونے کا لالچ ان کے جسم میں ایک نئی روح پھونک رہا تھا۔ سپیرے اپنے ساتھ مضبوط رسیاں بھی لے گئے تھے، انہوں نے ان رسیوں کو نکال کر پھیلایا۔ پھر تمام سپیرے بندو کو لپٹ گئے، کسی نے مکہ رسید کیا، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے دھکا دیا اور کسی نے گالی دی۔ بندو اس راز کو نہ سمجھ سکا، کہنے لگا، بابا تم نے اتنی شفقت اور محبت سے مجھے پالا، لیکن اب کیا ہوا جو مجھے مار رہے ہو؟ ایک سپیرے نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، کیا ہوا ہے؟ مفت کا مال کھاتا رہا، مفت کا مال کھاتے رہے ہو، آج اس کی قیمت وصول کرنے کے لیے تجھے یہاں لائے ہیں۔ دوسرا بولا، باندھو اس کے ہاتھ اور پاؤں، کسان کا چھوکرا ہمارا سردار بننے کے خواب دیکھتا ہے، آج اس کمبخت کو سرداری ملے گی۔ سپیروں نے اسے زمین پر گرا کر رسیوں سے جکڑ دیا۔ بندو رو رو کر منت سماجت کرنے لگا، لیکن وہ کیا اثر لیتے، انہوں نے تو اسی روز کے لیے اسے پالا تھا۔ بندو کو رسیوں سے جکڑنے کے بعد ایک سیانے اور تجربہ کار سپیرے نے بین پر ایسی پیاری دھن بجائی کہ درختوں کے پتے خاموش ہو گئے۔ بین کی آواز پر ایک گھنے درخت کے پیچھے سے سنہری سانپ نمودار ہوا، اسے دیکھ کر تمام سپیرے پیچھے ہٹ گئے اور سنہری سانپ بین کی آواز پر اپنا پھن اٹھائے بوڑھے کے سامنے آ گیا۔ بوڑھے نے جب دیکھا کہ سانپ مست ہو گیا ہے تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے سرکنے لگا اور سانپ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ اس طرح وہ سانپ کو بندو کے قریب لے گیا۔ دہشت کے مارے بندو کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا۔ سپیرے نے اچانک بین زمین پر رکھ دی اور سانپ غصے میں آ کر بندو کو لپٹ گیا۔ تمام سپیرے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے کہ اب سنہری سانپ اسے ڈسے گا اور اب یہ لڑکا سونا بنے گا، لیکن سانپ نے جیسے ہی اس کے سینے پر منہ رکھا، اسے معلوم ہو گیا یہ انسان اس کے مطلب کا نہیں۔ وہ ناراض ہو کر تیزی سے پلٹا اور لہراتا ہوا درختوں کے پیچھے چلا گیا۔ سپیروں کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور وہ سمجھ گئے کہ بندو کو ضرور کسی نے سانپ کا گوشت کھلایا ہے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے قسم لے لے کر پوچھا، لیکن سب نے انکار کیا۔ آخر ایک سپیرا بولا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ دادی نے چپکے سے اسے کھلایا ہوگا۔ سپیروں نے رسیاں کھول کر بندو سے پوچھا، تجھے اس کمبخت دادی نے کبھی کوئی سالن کھلایا تھا؟ بندو بولا، ہاں مجھے کھلایا تھا اور کہا تھا کہ کسی کو نہ بتانا۔ سپیروں نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہنے لگے، اس نامراد نے ہماری کمائی کو خاک میں ملا دیا، ہم اس کے جسم کی بوٹیاں کر دیں گے اور چیل کووں کو کھلا دیں گے۔ پھر ایک سپیرے نے کہا، اس منوس کو بھی زندہ نہ چھوڑو، اسے جان سے مار کر یہیں پھینک دو، جنگلی جانور کھا لیں گے۔ دوسرا بولا، مارنے سے کیا فائدہ، اسے رسیوں میں جکڑ کر لے چلو، جب تک یہ زندہ رہے گا اسے جانوروں کی طرح رکھیں گے اور کوڑا کرکٹ کھانے کو دیں گے۔ بندو سب کی باتیں سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اسے زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ سپیروں نے 2 بڑے بڑے پتھر اٹھا کر 2 رسیوں میں باندھے اور آپس میں کہنے لگے، اب ان رسیوں کو اس کی کمر سے باندھ دینا چاہیے تاکہ 3 روز تک یہ ان رسیوں کو کھینچ کر چلے۔ اگر یہ راستے میں رکے یا رسیوں کو کھولنا چاہے تو اسے سخت سزا دیں۔ سپیرے یہ فیصلہ کرنے کے بعد بندو کی جانب بڑھے۔ اسی وقت بندو سونے کی بین کو پہچان گیا اور ایک تدبیر سوچ کر سپیروں سے بولا، تم نے مجھے کھلایا پلایا ہے، اس لیے میں تمہیں ناکام نہیں ہونے دوں گا، لاؤ بین مجھے دو، میں خود بچاتا ہوں۔ تمہارے بجانے سے بین نے کام نہیں کیا، لیکن میرے بجانے سے دیکھنا کہ یہاں آنے کی کیا قیمت ملتی ہے۔ سپیروں نے جلدی سے بین اٹھا کر بندو کو دے دی۔ پھر بندو بولا، اب تم سب لوگ سامنے بیٹھ جاؤ، میں بین بجاتا ہوں۔ سپیروں نے پوچھا، کیا ہمیں سونا مل جائے گا؟ بندو بولا، سونا کیا چیز ہے، تمہیں ایک نئی زندگی مل جائے گی۔ تمام سپیرے خوشی خوشی ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے اور بندو نہایت اطمینان سے بین بجانے لگا۔ وہ کوئی اچھی دھن نہیں بجا رہا تھا،
بلکہ دھن بھی کیا تھی، بس یوں ہی اناڑی کی طرح بجا رہا تھا۔ سپیرے ارد گرد دیکھ رہے تھے کہ شاید سنہری سانپ نکل کر آ رہا ہو، مگر بندو نے بین بجاتے بجاتے کہا، یہ تمام لوگ ناچنے لگیں اور جس طرح میں چاہوں چلنے لگیں۔ رمضان کے کہنے سے روپے آ جاتے تھے، بندو کے کہنے سے سپیرے ناچنے لگے۔ بندو نے بین بغل میں دبائی اور ناچتے ہوئے سپیروں کو اپنے ساتھ لے کر واپس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں سپیرے ناچتے ہوئے شور مچا رہے تھے، ہم مر گئے، ہماری ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہم کبھی کسی کو نہیں ستائیں گے۔ لیکن بندو نے کوئی اثر نہ لیا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی اور بندو کو نیند آنے لگی، تو اس نے بین بجا کر کہا، آج کی رات ہم یہیں گزاریں گے، ہمارے لیے خوبصورت کمرہ تیار ہونا چاہیے اور ان لوگوں کے لیے قید خانہ۔ حکم کی دیر تھی، بندو کے لیے کمرہ بن گیا اور سپیروں کے لیے قید خانہ۔ پھر اس نے اپنے لیے عمدہ عمدہ کھانے منگوائے اور سپیروں کے لیے روکھی روٹی کے ٹکڑے۔ یہ رات جنگل میں گزار دی اور صبح ہوتے ہی ناشتہ کیا۔ پھر بین بجا کر بولا، یہ کمرہ اور قید خانہ غائب ہو جائے اور پہلے کی طرح یہ سپیرے ناچتے ہوئے چلیں۔ 3 روز کا سفر طے کرنے کے بعد جب یہ لوگ سپیروں کے ڈیرے میں پہنچے تو بندو دوڑتا ہوا دادی کے پاس پہنچا اور ٹانگوں سے لپٹ کر کہنے لگا، دادی، تو نے اس روز سالن کھلا کر میری جان بچا لی۔ وہ راز جو تو نے چھپایا تھا اب مجھے معلوم ہو گیا۔ دادی نے خدا کا شکر ادا کیا اور بولی، سپیرے کہاں ہیں بندو؟ بندو اس کا ہاتھ پکڑ کر سپیروں کے سامنے لے گیا۔ دیکھو وہ ناچ رہے ہیں۔ دادی حیران رہ گئی اور سپیروں کی بیوی بچے ڈیروں سے نکل نکل کر باہر آ گئے۔ عورتیں شور مچا مچا کر کہنے لگی، کم بختو، تم ناچ کیوں رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہاں آؤ اور آدمی بنو۔ لیکن سپیرے تھے کہ روتے جا رہے تھے اور ناچ رہے تھے۔ عورتوں اور بچوں نے ان کے قریب جا کر انہیں پکڑنا چاہا، لیکن وہ ان کے قابو میں نہ آ سکے اور عورتیں رونے لگیں، ہائے ہائے یہ دیوانے ہو گئے، ان پر بلائیں سوار ہو گئیں، یہ ناچتے ناچتے مر جائیں گے، انہیں کوئی روکو، انہیں کوئی سنبھالو۔ لیکن وہاں روکنے والا کون تھا اور بندو کو کیا ضرورت تھی جو ان کو روکتا؟ اس نے سپیروں سے پوچھا، بتاؤ تمہیں کس نے سونے کی بین کا پتہ دیا تھا اور کس کے کہنے سے تم نے مجھے میرے ماں باپ سے جدا کیا؟ ساہوکار کے کہنے سے، اندھے ساہوکار کے کہنے سے، سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ پھر بندو نے بین بجا کر حکم دیا، ان کے لیے قید خانہ بنے اور یہ اس میں آرام کریں۔ قید خانہ بن گیا، سپیرے زمین پر گر پڑے۔ پھر بندو دادی کو ساتھ لے کر اپنے گاؤں پہنچا۔ رمضان اپنے مکان کی دہلیز پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ رنج اور صدمے سے اس کے سیاہ بال سفید ہو چکے تھے، چہرہ بھی مرجھا چکا تھا۔ بندو اس کو نہ پہچان سکا اور بولا، بابا یہ مکان رمضان کا ہے نا؟ ہاں میاں صاحب، یہ مکان رمضان کا ہی ہے اور میں رمضان ہوں۔ بندو باپ سے لپٹ گیا، میرے ابا، تم کتنی جلدی بوڑھے ہو گئے، میں تمہارا کھویا ہوا بندو ہوں۔ اس شور کو سن کر بندو کی کمزور ماں اور چھوٹے بہن بھائی بھی دوڑتے ہوئے آ گئے اور بندو سے لپٹ گئے، ہمارا بندو، ہمارے گھر کا اجالا بندو۔ سب کے جسموں میں تازہ خون دوڑنے لگا، سب کے چہرے خوشی سے دمکنے لگے۔ بندو نے سب کو بین کی چوری کا حال سنایا اور اپنی مصیبت کی کہانی بیان کی۔ ماں باپ کو ان کا لڑکا واپس ملنے کی سب سے زیادہ خوشی دادی کو تھی۔ خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں میں بہہ رہے تھے۔ بندو بولا، میں اس ساہوکار سے ضرور بدلہ لوں گا۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، اسے معاف کر دو، اب تم اپنے ماں باپ کے پاس ہو اور تمہاری بین بھی تم کو مل گئی ہے۔ نیک آدمی ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بندو نے دادی کو اپنے پاس رکھ لیا اور سپیروں کو آزاد کر کے حکم دیا کہ یہاں سے دور چلے جاؤ ورنہ تمہیں جانور بنا دوں گا۔ سپیرے تو اس کی جادوگری کا لوہا مان چکے تھے، وہ راتوں رات اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے۔ دوسرے روز بندو رمضان کو لے کر ساہوکار کے مکان پر پہنچا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ رات کو بندو کی واپسی کی خبر سن کر اس گاؤں کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ پیارے دوستو، سونے کی بین کی مدد سے رمضان نے اپنی خوشحالی کا سامان پیدا کر لیا اور تھوڑے دنوں کے بعد بندو کی بڑے دھوم دھام سے شادی کر کے اس کا گھر بسا دیا۔ شادی کے 10 روز بعد فقیر رمضان کے پاس آ کر بولا، میری امانت اب مجھے واپس دے دو،
تمہارے دن پھر گئے ہیں، اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں۔ رمضان نے خوشی خوشی سونے کی بین فقیر کو دے دی اور فقیر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد یہ تمام لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔